اٹھاتے ہیں ہدایت کا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے جس کے بارے میں کہ اس کو گمراہ فرما دے تو اس کا سینہ تنگ اور بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کأنما یصعد فی السماء، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے زور لگا کر بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، یعنی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، اس کا سانس پھول جاتا ہے، اس کو سمجھنے میں اس کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا سینہ بند کر دیا گیا ہوتا ہے ہدایت کے لیے۔ اس کی جیسے بلندی میں پہ چڑھنے کے لیے کسی کو کا سانس پھول جاتا ہے، اس طرح ہدایت کے راستے پہ وہ چلنا بھی چاہے تو نہیں چل سکتا جب اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کا سینہ جو ہے بند کر دیتے ہیں، ارادہ فرما دیتے ہیں اس کو گمراہ رکھنے کا۔ اور اسی لیے بار بار یہ تذکرہ کیا جاتا ہے نا کہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جس کے اوپر انسان شکر نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نعمت نہ ملے اور اس کے بدلے میں ہدایت مل جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ ہدایت کی بنا پہ ہی جنت ملنی ہے، اور گمراہی کی وجہ سے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جانا ہے۔ دنیا میں تو ویسے ہی کوئی راحت نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی انسان کے اوپر رہتی ہے، تو ہمیشہ کا سکون تو جنت ہے۔ اور اگر کسی کے حق میں نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دی گئی تو وہ کیا کرے گا؟ اور یہ جو گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس چاہے دنیا میں سب کچھ ہے، پوری دنیا ان کو مل جائے، لیکن اگر موت کے بعد ان کے لیے جہنم ہے تو کوئی ان کے پاس بھلائی نہیں ہے، ان کا کوئی اچھا حال نہیں ہے۔ تو اس لیے ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کے اوپر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی قدر کرنی بہت ضروری ہے۔ قدر ہم اس طرح کریں کہ ہم اس کا مقام پہچانیں اور بچوں کو بتائیں۔ آنے والی نسل بہت زیادہ خطرے میں ہے ایمان کے معاملے میں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا کا عیش تو ختم ہو جانا ہے، دنیا کا عیش تو چند روزہ ہے، کسی کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور زندگی میں بھی کسی چیز کا بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جائے گا، کب کیا ہو جائے گا، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ایمان جو ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں، ایمان ساتھ ہوگا تو قبر کی منزلیں آسان ہوں گی، اور ایمان ساتھ ہوگا تو جنت ٹھکانہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے، با کردار مسلمان بنائے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا۔ اچھا آگے تھوڑا سا رہ گیا، كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ناپاکی، کفر و شرک کی ناپاکی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وہی بات تقدیر کی بات ہو رہی پیچھے، جو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، ایسا نہیں کہ زیادتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کفر و شرک کی پلیدی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ ڈالتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جان چکے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ ان ایسے دلوں پہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان کو تنگ اور بند کر دیتے ہیں، کیونکہ کل ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ ایمان والا جو معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور دونوں راستے دیے ہیں، دکھائے ہیں، دونوں راستے دکھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب ان دونوں راستوں میں سے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو برائی میں دبا دیا۔ تو ہمارے مقدر لکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا، اور ہمارا جو ہمارے نصیب میں ہمارے دلوں کو ایمان والا بنانے والا بھی تو اللہ ہی ہے، ایسا بنانے والا کہ ہم ایمان کو ایکسپٹ کریں۔ اس لیے ہر حال میں شکر بنتا ہے ایمان کے اوپر، لیکن ہماری
جو ایمان لانے کے اندر جو جیسے غیر مسلموں کی ہم نے بات کی تھی کہ ایمان قبول کرنے میں انسان کی اپنی سوچ، اپنا تھوڑا سا اختیار شامل ہوتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہوتے ان کے اوپر ہم کفر و شرک کی ناپاکی ڈال دیتے ہیں، اور جو پاکیزہ بننا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت پکڑنے والے، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آیات تفصیل سے بیان فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہم دار السلام عند ربہم، صرف یہی نہیں کہ ایمان کی خوشخبریاں ہیں، ایمان کا جو رزلٹ آئے گا اس کی بھی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے دار السلام میں داخلہ ہوگا۔ دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ ان کے پاس ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر یعنی جنت ان کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ کسی دن انشاءاللہ ہم